السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ حضرات علماء اکرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، اردنشین اور بہنوں، سبحان اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ توبہ کی ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کی۔ پہلے ہم اس آیت کریمہ کی تفسیر کر لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ کہا گیا لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے قد، قرآن حکیم میں پڑھیں گے آپ تو جگہ جگہ یہ لفظ آپ کو نظر آئے گا۔ جیسے 18واں پارہ کھولیں گے جب تلاوت کے لیے تو سورہ مومنون سے شروع ہوتا ہے 18واں پارہ، اس میں پہلا لفظ یہی ہے قد، قد افلح المؤمنون۔ جی، تحقیق کا مطلب ہوتا ہے حق یہ ہے، اور حق کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی شبہ نہ ہو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تمام ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، قد، قد یہ تحقیق کے لیے آتا ہے۔ تحقیق کا مطلب حق یہ ہے، سچائی یہ ہے، صداقت یہ ہے، ٹروتھ یہ ہے۔ جی، تو قد آتا ہے تحقیق کے لیے، اور کبھی کبھی یہ تشکیک کے لیے آتا ہے۔ ہو بھی سکتا، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن اگر اس قد کے اوپر لام آ جائے لقد تو تفید التوکید دائماً، تو یہ ہمیشہ تاکید پر دلالت کرتا ہے۔ جی، یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں قد نہیں ہے، لقد ہے۔ لقد جاءکم، جی لقد جاءکم تاکید ہے، یقیناً، یقیناً تاکید کہتے ہیں ٹو بی شیور، ٹو بی شیور، اس میں کسی طریقے کا کوئی شبہ نہیں ہے، تاکید ہے اس میں۔ کیا ہے؟ جاءکم، آیا ہے تمہارے پاس، کون؟ ایک رسول۔ اچھا دیکھو، عربی میں ایک لفظ آتا ہے جاء، آنا،
اور ایک لفظ اتا، اتا مانے آنا، دونوں کا مطلب ہوتا ہے آنا. یہاں دیکھو اتا نہیں ہے، جاء ہے. جاء جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ معاملہ جو ہے بہت ہی سخت ہے، مشکل ہے. جی تو جاء یاتی للامر صعب، سخت معاملے کے لیے آتا ہے. جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں نا اذا جاء نصر اللہ، جاء نصر اللہ، آ گئی اللہ کی مدد. دیکھو جاء مانے آنا، جاء نصر اللہ، آ گئی اللہ کی مدد. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ جو اللہ کی مدد ہے ایسے نہیں آتی، مشقتوں سے گزرنے کے بعد اللہ کی مدد آتی. تو جاء یاتی للامر الصعب، مشکل چیز کے لیے آتا ہے، اور اتا للامر السہل، جی آسان چیز کے لیے آتا ہے. اتا آنا. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آنا یہ ایک بہت ہی ٹف کام ہے، ٹف کام. ایک نکتہ اس میں قابل غور ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ میرے اس نبی سے بڑا کوئی ہے پوری کائنات میں؟ جواب لا، نہیں. اتنی بڑی ہستی جس کے برابر کوئی انسان کوئی جن ہو نہیں سکتا، جاءکم یہ آیا ہے تمہارے پاس. اللہ اکبر. ہم لوگ بولتے نہیں پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا، کنواں ہی پیاسے کے پاس آ گیا. کتنی بڑی نعمت ہے یہ، عجیب. جی پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، تمہیں جانا چاہیے تھا رسول کے پاس، لیکن رسول یعنی کنواں اٹھ کر تمہارے پاس آ گیا ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے تم سب کے سب ہدایت کے پیاسے ہو، یہ میرا رسول ہدایت کا کنواں ہے، یہ دیکھو یہ آ گیا تمہارے پاس. اب اگر تم اس کی قدر نہیں کرتے تم کیسے پیاسے ہو، تم کیسے بدقسمت لوگ ہو کہ اتنی عظیم ہستی خود چل کر تمہارے پاس آئی ہے. اگر تم اس کی بات نہ مانو تو تم سے بڑا بدبخت، تم سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے. ہذا مانا جا. جی یہ قرآن حکیم کی تفسیر ہے، اس کو تفسیر کہتے ہیں. جی یہ قرآن حکیم ہے. تو لقد، ٹو بی شیور، اس میں کوئی شک نہیں. جاءکم، یہ رسول تمہارے پاس آیا ہے. اتنی بڑی نعمت ہے، یہ کنواں تمہارے پاس آ گیا ہے. قدر کرو تم. کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، رسول کو تمہارے پاس بھیج دیا. تمہاری اوقات کیا، تمہارے پاس آ گیا ہے. اچھا یہ ہے کون؟ من انفسکم، کوئی غیر تو ہے نہیں، یہ تمہیں میں سے ہے. یہ مخاطبین کون ہے؟ کفار قریش ہے، کفار مکہ ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کوئی خاندان ایسا ہو جس میں کوئی عظیم الشان ہستی ہو تو یہ پورے خاندان کے لیے، پوری بستی کے لیے، پورے شہر کے لیے فخر ہوا کرتا. فخر کہتے ہمارے خاندان میں ایک IAS ہو گیا، ہماری بستی کے اندر ایک IPS ہو گیا، ہماری بستی میں کوئی IITN ہو گیا. پورا شہر اس پر فخر کرتا ہے. کہا گیا کہ یہ نبی اور نبوت کا عہدہ IIT کا عہدہ کوئی معنی نہیں رکھتا. IIT کی ڈگری، انجینئرنگ کی ڈگری کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ نبوت سب سے اعلیٰ قسم کی ڈگری ہوتی ہے. جانتے ہیں یہ بغیر پڑھے ہوئے ملتی ہے اور ڈائریکٹ اللہ عطا کرتا ہے اس سند کو. اللہ اکبر. جی یہ سند دنیا والے عطا نہیں کرتے. کوئی یونیورسٹی، کوئی کلیہ، کوئی مدرسہ، کوئی اسکول یہ ڈگری عطا نہیں کرتا. یہ ڈگری ڈائریکٹ عطا کی جاتی ہے رب تعالیٰ کی طرف سے، آسمان سے آتی ہے. یہ عرش پر مستوی ذات یہ ڈگری عطا کرتی ہے. اس سے بڑی ڈگری کیا ہو سکتی ہے؟ اب اتنی بڑی ڈگری لے کر کے اٹھا ہے تمہارے درمیان سے. من انفسکم، ارے قدر کرو، یہ تو فخر کرنے والی بات ہے.
اور تم ہو کہ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو، تم اس کے قتل کرنے کے در پہ ہو، تم اس کو بھگانے کے در پہ ہو، اور تم نے بھگا کر چھوڑا. تم کتنے بدنصیب ہو، تم نے مکہ سے نکال دیا. اللہ رونے کا مقام ہے. اللہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مکہ والوں کی بدنصیبی کا، کہ اتنی بڑی نعمت ان کے درمیان آئی ہے، انہی کے خاندان سے، انہی کے درمیان سے، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی، نکال دیا انہوں نے، اور مکہ سے نکل کر مدینہ آ گیا. قرآن حکیم پر تدبر کرو تب یہ دل دھڑکتا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ جی قرآن حکیم، اللہ، میں تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں، یہ ایسی کتاب ہے. تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، اچھا تمہارے درمیان سے ہے، اتنی بڑی ڈگری ہے تمہارے درمیان سے وہ شخص اٹھا ہے اتنی بڑی ڈگری لے کر کے، تو قدر کرو. اچھا اور کون ہے یہ؟ عزیز علیہ ما عنتم. عزالہ کا مطلب ہوتا ہے گراں گزرنا، شاق گزرنا. نہیں، اس کے اوپر بڑا بھاری پڑتا ہے کیا؟ ما عنتم، تمہاری تکلیف. انت جانتے کس کو کہتے ہیں؟ انت، انت ہے. ما عنتم، انت جانتے کس کو کہتے ہیں؟ اذا وقع فی امر یخاف منہ التلف، کسی مصیبت میں آپ پھنس جائیں جس مصیبت میں پھنس کر آپ ضائع ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں. اللہ اکبر. یعنی انتم، تم ایسے معاملے میں پڑے ہوئے ہو کہ اس معاملے میں پڑھ کر تم ضائع ہو سکتے ہو، ہلاک ہو سکتے ہو. تمہارا اس معاملے میں پڑھ کر ہلاک ہونا میرے اس نبی کے اوپر سخت گراں ہے. ہلاک ہو رہے ہو تم اور تکلیف میرے نبی کو پہنچ رہی ہے. کہتے نہیں کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو نبی تو ایسا ہوتا ہے کہ پوری دنیا والوں کا درد اپنے سینے میں لیے رہتا ہے، اتنا بڑا شفیق ہوتا ہے وہ. جی تو عزیز علیہ ما عنتم، اور عزا نہیں ہے، عزیز ہے. مسلسل جملہ اسمیہ جب ہو تو جملہ اسمیہ استمرار پر دلالت کرتا ہے. برابر اس کے اوپر یہ بات شاق ہے، گرا ہے کہ تم کسی ایسی مصیبت میں پڑ جاؤ جو مصیبت تمہیں ہلاک کر دے. تو نبی یہ چاہتا کہ تم ہلاک نہ ہو، نبی یہ چاہتا کہ تم ضائع نہ ہو. اللہ اللہ. اور کیا؟ حریص علیکم، تمہارے اوپر حریص ہے. حریص کا مطلب جانتے ہو؟ نہیں جانتے. اب قرآن پڑھو، سمجھو، تدبر کرو تو آئے گا نا. سب بہت آسان ہے، یہ بہت مشکل ہے. جی ہرس کہتے ہیں، ہرس کسی چیز کے پیچھے اپنی پوری طاقت نچوڑ دینا. ہاں، کسی چیز کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کر دینا، کہتے ہیں پوری طاقت جھونک دینا. اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں ہرس. اچھا تو نبی حریص ہے تمہارے اوپر، یعنی وہ اپنی پوری توانائی صرف کر دے رہا ہے، وہ پوری طاقت لگا دے رہا ہے، اور وہ پوری طاقت نچوڑ دے رہا ہے. کس لیے؟ تمہاری ہدایت کے لیے، کہ تمہیں ہدایت کا راستہ مل جائے، تم جہنم کے راستے سے پلٹ کر جنت کے راستے پلٹ جاؤ. ھذا مفہوم حریص علیکم. کتنی عجیب و غریب کتاب ہے، سبحان اللہ. تعریف نہیں کر سکتے آپ اس کتاب کی، جس لیول سے بات کرتی ہے. میں تو قرآن حکیم کا تقریباً 15 سال سے اس کتاب عزیز کا طالب علم ہوں. تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، کتنا آیا؟ لقد جاءکم رسول من اچھا تمہیں میں سے یہ کون آیا؟ رسول. یہ ڈگری ہے اس کی یہ ڈگری ہے رسول. اس سے بڑی ڈگری کسی کی نہیں ہوتی. وہ بتائے گا ڈگری ہے، رسول ڈگری ہے. تو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. اور آخری ٹکڑا بہت ہی عجیب و غریب ہے، ہم ٹھہر کر اس پر گفتگو کرنا چاہیں گے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو اس کے اوپر ایمان لائے اس کے اوپر رؤوف اور رحیم ہے.
اللہ. آپ کو معلوم ہے کہ یہ دو صفتیں نبی کی ہیں اور یہی دونوں صفتیں اللہ کی ہیں. ایک جگہ فرمایا گیا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تمام انسانوں کے اوپر رؤوف اور رحیم ہے. اچھا تو اللہ کی صفت کیا ہے؟ رؤوف اور رحیم. اور یہاں نبی کی وہی صفت بیان کی گئی، رؤوف اور رحیم. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رؤوف کسے کہتے ہیں اور رحیم کسے کہتے ہیں؟ رؤوف کسے کہتے ہیں، رحیم کسے کہتے ہیں؟ یہ میرا نبی رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. کس پر؟ مومنوں پر. رؤوف کا معنی کیا ہوتا ہے اور رحیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رحمت کہتے ہیں ہیا ان یوصل الیک المسار والرافع ہیا ان تدفع عنک المضار. کیا بات ہے. رحمت کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دنیا کی تمام خوشیاں مل جائیں. مسرت جمع مسار، یوصل الیک المسار، دنیا کی تمام خوشیاں تم کو مل جائیں. ہذی رحمہ. اور رافت کس کو کہتے ہیں؟ الرافع ہی ان تدفع عنک المضار، دنیا کی جتنی تکلیفیں ہیں وہ تم سے دور ہو جائیں. اللہ اکبر. نبی یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی جتنی مسرتیں ہیں، دنیا کی جتنی خوشیاں ہیں تمہیں ملیں، اور نبی یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی تکلیفیں تم سے دور ہو جائیں. اللہ. ایسا نبی کیا ہوتا ہے؟ ایسا نبی دلوں میں رکھنے جیسا ہوتا ہے، دلوں میں بٹھانے جیسا ہوتا ہے. اللہ کیا تعلیم ملی. ایسا نبی جو دلوں میں بٹھائے جانے کے لائق ہو، جس کی ایک ایک بات کو سراخوں پر رکھا جائے، اس کی جب حدیث آتی ہے تو کہتے ہیں امام صاحب یہ فرما رہے. یعنی کسی شخصیت کے مقابلے میں اس کی بات کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تم کیسے مسلمان ہو؟ کتنے بدنصیب ہو تم. کسی شخصیت کی بات کے سامنے نبی کی بات کو چھوڑ دیتے ہو جو سراخوں پر نہیں دل میں بسائے جانے کے لائق ہے. اتنا بڑا نبی، اتنا عظیم شان نبی ہے ہمارا اس آیت کریمہ کی روشنی میں. تو یہ آیت کریمہ پر ہم سرسری طور سے گزرے ہیں اور رؤوف اور رحیم کا ہم نے معنی متعین کیا کہ کیا مطلب ہوتا ہے. اب بتاؤ، جو ہستی یہ چاہتی ہو کہ مومنوں کو وہ تمام خوشیاں ملیں جتنی بھی خوشیاں دنیا میں ہو سکتی ہیں، اور کوئی تکلیف قریب نہ آئے مومن کے جتنی بھی تکلیفیں دنیا میں ہو سکتی ہیں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ہے ہمارا نبی، یہ ہے مقام نبوت، اس کو نبی کہتے ہیں. اچھا، یہ نبی کس کے لیے؟ یہ آج کا عنوان ہے نا جی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے؟ محمد لمن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے؟ جواب محمد لجمیع الناس. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں. امام قرطبی رحمہ اللہ نے ان کا یہ قول نقل فرمایا ہے. کیا؟ وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا لجمیع الناس فمن آمن به وصدق به سعید ومن لم یؤمن به سلم مما لحق الامم من الخسف والغرق. تفسیر القرطبی. میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وہ قول بالکل لفظ لفظ جو ان کا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہیں. یہ رحمتا لجمیع الناس. ہاں، مسلمانوں کے لیے، جو آپ کو نہیں مانتے ان کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے، اللہ اپنوں کے غیروں کے لیے، لجمیع الناس، الناس عام، تمام کے لیے آپ رحمت ہیں. جیسا کہ میں ابھی ثابت کروں گا، تمام کے لیے آپ رحمت ہیں. اچھا کیسے؟ اس لیے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ پر ایمان لائے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو آپ پر ایمان نہیں لائے ہیں. تو دونوں کے لیے رحمت کیسے ہوئے؟ دونوں کے لیے کیسے رحمت ہوئی؟ آپ پر جو ایمان لایا
اس کے لیے آپ رحمت ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لایا اس کے لیے رحمت کیسے ہوئے؟ یہ ثابت کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی ثابت کیا، کہتے ہیں فمن آمن بہ وصدق بہ سعید، جو نبی کی بات پر ایمان لے آیا، آپ پر ایمان لے آیا، آپ کی تصدیق کی کہ آپ سچے ہیں، آپ کا پیغام سچا ہے، تو سعید، سب سے بڑا خوش نصیب وہی ہے، سب سے بڑا سعید ہے، خوش نصیب۔ اچھا، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِهِ، اور جو ایمان نہیں لایا اس کے لیے رحمت کیسے ہے؟ وہ آدمی سلیمہ مما لحق الامم من الخسف والغرق، ایسا آدمی عذاب عموم سے بچ جائے گا۔ یہ واحد نبی ہے ہمارا کہ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں قیامت تک۔ یہ ایسا نبی ہے کہ اس کی امت کے اوپر ایمان لانے والے اور ایمان نہ لانے والے، ایمان نہ لانے والوں پر ایسا عذاب نہیں آئے گا جیسا کہ پچھلے انبیاء کی قوموں کے اوپر آیا کہ جب عذاب آیا تو ایک بھی زندہ نہیں بچا، جتنے لوگ انکار کرنے والے تھے ایک بھی زندہ نہیں بچا۔ نوح کی قوم کو دیکھو، ایک بھی زندہ نہیں بچا۔ ہود کی قوم کو دیکھو جو ایمان نہیں لایا، ایک بھی زندہ نہیں بچا۔ صالح کی قوم کو دیکھو، ایک بھی زندہ نہیں بچا۔ صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا ان کو، کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ لیکن ہمارے نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ قیامت تک آپ کے نہ ماننے والوں پر بھی اس طریقے کا عذاب نہیں آئے گا، عذاب عموم، کہ ان کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے۔ یہ رحمت نہیں ہے نبی کی، غیروں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں جی۔ اچھا، شرک سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ آپ اللہ کے پاس پہنچیں، آپ کے پاس توحید کی دولت ہو اور زمین بھر کر گناہ ہو تمہارے پاس، تو یہ جو زمین بھر کر گناہ ہے یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہو جائیں گے۔ اللہ چاہے گا تو بخش دے گا اور اللہ چاہے گا تو سزا دے کر بخش گیا، جہنم میں ڈال دے گا اٹھا کر۔ لیکن اگر آپ توحید لے کر نہیں گئے ہیں تو آپ کے اعمال کو دیکھا بھی نہیں جائے گا۔ کون؟ بولے شرک کرنے والے۔ فلا، یہ جو میں نے یہ کہا ہے قرآن حکیم کی آیت ہے یہ، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کے عملوں کو کوئی وزن نہیں دیں گے۔ یہ کوئی ہے آدمی کوئی؟ تو شرک پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں وہاں۔ ہاں دیگر گناہ ہیں، اللہ کی مغفرت اللہ کی مشیت کے اوپر موقوف ہے، چاہے تو بخش دے چاہے تو سزا دے کر بخش، لیکن توحید بہت بڑی دولت ہے جی۔ تو اس سے بڑا گناہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا شرک جیسا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جو شرک کرنے والے ہیں آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث کتاب البر والصلۃ کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ ہے۔ فرمایا بولو۔ کہا کہ آپ مشرکین پر بد دعا فرما دیں، ادعو علی المشرکین، شرک کرنے والوں کے اوپر، کافروں کے اوپر آپ بد دعا کر دیں۔ اور جانتے ہیں نبی جب بد دعا کرے تو جس کو اوپر بد دعا کر دے گیا ہو کام سے تباہ و برباد ہو گیا ہو۔ کہہ رہے کہ آپ مشرکوں کے لیے کافروں کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ جانتے ہیں جواب کیا ملا؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس نبی کو ستانے میں، پریشان کرنے میں اور آپ کے ماننے والوں کو ستانے اور پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ ان مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر آپ بد دعا فرمائیں، تباہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا لا انی لم ابعث لعانا، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں،
وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، میں رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. یہ حدیث صاف بتا رہی ہے کہ آپ جس طرح رحمت ہے مومنوں کے لیے، رحمت ہے کافروں و مشرکوں کے لیے. اللہ اکبر. جو نبی بد دعا نہ کرے کافروں اور مشرکوں پر، اس کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہو. بے تکے اعتراضات. ایک اعتراض، ارے وہ کہتے ہیں وہ 8 سالہ لڑکی سے شادی کر لیا. 8 سالہ کیا کون سی برائی اس؟ انتہائی بے تکی بات ہے یہ. شادی کے لیے عمر نہیں دیکھی جاتی، یہ قاعدہ ہے. یہ شادی کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی حق زوجیت ادا کرنے کے لائق ہے یا نہیں ہے. حق زوجیت ادا کرنے کے لیے اگر وہ تیار ہے کہ قابل ہے تو 8 کی ہو، 9 سال کی ہو، 7 سال کی ہو، شادی کر دی جائے. اس کی کیا ہے، اس کیا پرابلم؟ تو مسئلہ ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اس دیش کے اندر کچھ سال متعین کر دیے گئے، 18 سال، 19 سال، اس کے بعد کریں. لیکن کسی ملک کے اندر ہے 12 سال ہے، کسی ملک کے اندر 14 سال. یعنی جب لڑکی حق زوجیت ادا کرنے کے لیے تیار ہو، اس کے لائق ہو جائے تو شادی اس کی کر دی ہے. آج لڑکے لڑکیوں کی شادیوں کو کافی مؤخر کیا جاتا ہے، لیٹ کیا جاتا ہے. اور جانتے ہیں معاشرے کے اندر کتنی خرابیاں اور کتنے فسادات ذہنی اور اخلاقی پھیلتے ہیں، آپ کو معلوم ہے. لہذا لڑکے اور لڑکی جب جوانی کی دہلیز میں قدم رکھیں ان کی فوراً شادی کر دی جائے. یہ معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. بہرحال بات یہ ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ مشرکین اور کافرین پر دعا فرمائیں، بد دعا کریں. آپ نے فرمایا لا، میں کافروں پر بھی بد دعا نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. یعنی آپ کافروں اور مشرکین کے لیے بھی رحمت ہے، جس طرح آپ رحمت ہیں مومنین کے لیے. اچھا، یہ کافروں سے بھی زیادہ خطرناک کوئی ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. وہ بیچ والے جو ہوتے ہیں، بیچ والے. ایک ہوتا مذکر، ایک ہوتا مؤنث، ایک ہوتا مخنث. یہ بیچ والے ہوتے ہیں، نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں. برابر ہے؟ یہ ہوتے. ایسے ہی دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے تو چیزوں کی 3 ہی قسمیں نظر آئیں گی. جی 3 ہی قسمیں نظر آئیں گی. تو اس میں بھی ہے، شریعت میں بھی مومن، کافر اور ایک بیچ کا منافق. یہ ادھر بھی رہتا ہے ادھر بھی رہتا ہے. قرآن حکیم میں ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ دیکھو، یہ بیچ وجہ، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. ہذا معنی منافق. اچھا، یہ بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جو ہوتا ہے یہ مارے آستین ہوتا ہے، یہ آستین کا سانپ ہوتا ہے. یہ کب کیا کر دے آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا. دشمن اگر کھلا ہوا ہو تو آدمی سے محتاط رہتا ہے، لیکن اگر وہ مارے آستین بن جائے، آستین کا سانپ بن جائے، ظاہر ہے کہ آدمی اس سے بے خوف رہتا ہے، وہ کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے اور اسے نقصان پہنچا. ایسی خطرناک قوم کے لیے بھی آپ رحمت ہیں. جی رحمت ہیں. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال کسا کاف سین عین کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے مارنا. اس کو کسا پیچھے سے مارنا بولتے ہیں، اس کو کسا بولتے ہیں. کاف سین عین عربی میں کسا، چھوٹی کاف سین عین، پیچھے سے مارنا. تو کسا رجل من المہاجرین رجلا من الانصار فقال الانصاری یا للانصار وقال المہاجری یا للمہاجرین فلما سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلك قال ما بال دعوى الجاہلیہ قالوا یا رسول اللہ رجل من المہاجرین کسع رجلا من الانصار فقال دعوها فإنها منتنة فقال عبداللہ. اب دیکھو یہ بیچ میں گھس گئے، یہ دیکھو منافق بیچ میں گھسا.
معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا، بیچ میں گھس رہا ہے، یہ بیچ میں گھس رہا ہے، دیکھو معاملہ رفع دفع، یہ بیچ والا ہے نا، بیچ میں گھس رہا ہے. فقال عبداللہ بن ابی بن سلول افعلوها لئن خرجنا فإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر رضي الله تعالى عنه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال دعه إنه لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده. مسند ابو یعلا کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اسناد جید، اس کی سند صحیح ہے. اب یہ پوری حدیث پڑھ دی گئی. حدیث میں ہے کیا؟ کہتے ہیں ایک انصاری اور ایک مہاجر غالباً پانی وانی اونٹ کو پلا رہے ہوں گے، اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا. مہاجر کون؟ جو باہر سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور انصار کون؟ جو وہاں کے رہنے والے. اچھا، اور یہ عبداللہ ابن ابی منافق جو تھا وہیں کا رہنے والا تھا، مدینے کا. اب وہ جھگڑا ہو گیا دونوں میں، تو مہاجر نے کیا کیا؟ انصاری کو پیٹ کے پیچھے مارا. اس نے پکارا اے انصاریوں دوڑو میری مدد کے لیے. اب مہاجر نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس نے کہا یا للمہاجرین، مہاجرین دوڑو. یہ ہے خاندان لے کر کے چلنا. وہ کہتے ہیں نا یہ چودھری ہے، یہ خان ہے، یہ سید ہے، یہ موچی ہے، یہ دکنی ہے، یہ انصاری ہے. دعوها فإن ممتنع. ارے چھوڑو اس کو، گندی چیز ہے، بدبودار چیز ہے. اس بدبودار چیز کو لے کر کے بہت ساری جگہوں پر لوگ گھوم رہے ہیں. نبی نے جس کو بدبودار کہا ہے، یہ خوشبو لگانے کے بجائے بدبو لپیٹے ہوئے گھوم رہے ہیں سب. یہ انصاری اور یہ دکنی اور یہ چودھری، یہ سید، کیا ہے یہ سب؟ دعوها فإن ممتنع. ہمارے یہاں گندھوڑا بولتے اس کو، ممتنع ہے گندھوڑی چیزیں بولے تو ہے فإن ممتنع. ہمارے ایک مسلمان سے لڑتا، ارے ذرا سامان نکالنا. سامان کا مطلب تلوار نکال. ارے ایسا کیسے کر سکتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر ہتھیار کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. کہتا ہتھیار نکال. یہ در حقیقت جاہل لوگ ہیں. ان کو اسلام کا نقطہ بھی پتا نہیں ہے، اسلام کی الف معلوم نہیں. اتنے بڑے جاہل اور بدماش ہیں یہ سب. سامان نکال بولے تو سامان نکال. کس کو؟ مسلمان کو مارنے کے لیے. سبحان اللہ. دعوها فإن ممتنع. یہ گندھوڑی چیز ہے بولے تو، بدبودار چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاملہ حل فرما دیا. ارے چھوڑو جان دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ جاہلیت کی پکار کس نے پکاری؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ ایک انصاری اور ایک مہاجر میں جھگڑا ہو گیا، دونوں نے اپنے اپنے خاندان کو پکارا. اب دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور دونوں آپس میں لڑ پڑے. اس نے اپنے خاندان کو بلایا، اس نے اپنے خاندان کو بلایا. عجیب. اچھا، اس میں ایسی لڑائی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعوها فإن ممتنع. اس کو چھوڑ دو، یہ گندی چیز ہے، یہ بدبودار چیز ہے. اچھا، بات ختم ہو گئی تھی. منافق نے کیا کیا؟ عبداللہ ابن ابی نے کہا اس انصاری کے ساتھ ایک مہاجر نے ایسا کیا. دیکھو خاندان لے کر کے چلا یہ منافق. یہ جو ہے یہ مہاجر نے انصار کے ساتھ کیا. اگر ہم مدینہ لوٹے تو عزت والا ذلت والے کو نکال پھینکے گا. اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ میں عزت والا ہوں اور یہ نبی یہ ذلیل ہے جی. تو عزت والا ذلت والے کو نکال. حضرت عمر غصے میں آئے، کہا دانی یا رسول اللہ اضرب عنق هذا المنافق. اس منافق کی میں گردن مار دوں. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ، چھوڑ دو. لوگ یہ بولیں گے انه لا يتحدث الناس ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم يقتل اصحابہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کر رہے ہیں. ایک نکتہ بتاؤں. ایک ابھی ہے بیچارہ شیعہ ہے، وہ حسن اللہ یاری، وہ بولتا ہے تمام کے تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے. ہاں، وہ کہتا ہے حوض کوثر پر جب آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میرے صحابہ ہیں، تو آپ فرمائیں گے سوقل سوقل لمن غیر آبادی. دیکھو اپنے صحابہ کو نبی فرما رہے سوقل سوقل لمن غیر آبادی. یہاں دیکھو صحابی کا دو مطلب ہوتا ہے، جو ساتھ میں رہے
اور صحابی وہ ہوتا ہے ایک اصطلاحی صحابی جس نے نبی کو حالت ایمان میں دیکھا اور حالت ایمان میں اس کا انتقال ہوا. تو منافق جو ہوتا ہے نہ تو حالت ایمان میں اس نے نبی کو دیکھا ہوتا ہے نہ حالت ایمان میں وہ مرا ہوا ہوتا ہے, تو وہ صحابی کیسے ہوا؟ لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کو بالکل تمام منافقوں کا جو سردار ہے اس کے بارے میں کہہ رہے کہ چھوڑ دو, لوگ کہیں گے کہ نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کر رہے ہیں. دیکھیں صحابی کرے, یہ صحابی جو ہے یہ لغوی معنی میں ہے, ایسے دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ, ایسی اس طریقے کی باتیں چل رہی ہیں. اللہ اکبر. تو اب دیکھیں آپ, یہ منافق تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو اس کو, جبکہ حضرت عمر نے کہا تھا اس کی گردن مار. تو مشرکین کے لیے آپ رحمت ہیں, منافقین کے لیے آپ رحمت ہیں, اور مومنین کے لیے تو رحمت ہے ہی بلکہ رؤوف اور رحیم ہے, جیسا کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں گزرا, بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور آگے بڑھیں آپ تو آپ دیکھیں گے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ رحمت نہیں ہیں. جی رحمت نہیں ہے جس کے لیے آپ, بچوں کے لیے آپ رحمت, عورتوں کے لیے رحمت, مردوں کے لیے رحمت. دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ رحمت نہ ہوں؟ اب اس سلسلے میں 50 حدیثیں. چلیے ایک حدیث وہ بڑے اور چھوٹوں کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا, رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلہ. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کو ایسے ہی کتاب البر والصلہ کے اندر لائے. راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو ہم میں سے اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے اور کوئی چھوٹا اپنے بڑے کی عزت نہ کرے اور کوئی بڑا اپنے چھوٹے کے اوپر رحم نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. دیکھیں چھوٹوں کو بھی تاکید کی گئی اور بڑوں کو بھی تاکید کی گئی. جی کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے رحیم ثابت ہوں. اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التوحید کے اندر ایک حدیث لائے ہیں جو رحم سے متعلق ہے. اس کا مطلب ہے کہ توحید کے اندر رحم گھسا ہوا ہے. اگر کسی موحد کے اندر دیکھو کہ اس کے اندر رحم نہیں ہے, روٹنے سے اسے چاہیے کہ وہ اپنی توحید کے اوپر نظر ثانی کرے. جی اگر اس کے اندر سختی بہت زیادہ ہے اپنے لوگوں کے تئیں تو چاہیے کہ ایسا آدمی اپنی توحید کے اوپر نظر ثانی کرے. دلیل یہ حدیث پاک. وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس, رواہ البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب التوحید میں لائے, جبکہ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے اس حدیث پاک کا توحید سے کوئی تعلق ہی نہیں, بات رحم کی ہو رہی ہے نا, پھر توحید میں کیوں لائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کو توحید میں کیوں لائے جبکہ یہاں تو توحید سے کوئی جوڑ ہی نہیں ہے اس حدیث کا, لیکن لا رہا ہے کتاب التوحید میں, کیوں؟ اور یہ حدیث جریر بن عبداللہ سے, پھر تو پڑھ لیتے ہیں. وان جریر بن عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس, رواہ البخاری فی کتاب التوحید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لوگوں پر رحم نہ کرے, جی سب کے سب آگئے, مسلم غیر مسلم سب رحم کے پاتر ہیں, سب کے اوپر رحم کرنا ضروری ہے. لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس, جو آدمی لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. کتاب التوحید میں یہ رحم والی حدیث لا کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر جس کے دل میں رحم نہ ہو, رف ہو اس کا دل, وہ اپنی توحید کے اوپر نظر ثانی کرے, یہ مطلب اس کا. اور آپ کو معلوم ہے کہ الرحمن اور رحیم, وہ الرحمن یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے اور رحیم وہ فعل ہے اس کا, وہ جی صفت ہے اور یہ صفت فعلی ہے, اس کا وصف ہے. جنہوں نے عقیدہ پڑھا ہے وہ جانتے ہیں. جی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صفت رحم سے متصف ہے الرحمن ہے, اور وہ یرحم بعبادہ اور رحیم ہے, رحم کا عمل کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ, تو رحیم. یہاں تک کہ ایک جانور کو آپ نے دیکھا ہے کہ اونٹ کو, اللہ اکبر. چلیے حدیث پڑھ لیتے, ٹائم ہوگا تو بتا دینا, شیخ آ گئے, کتنا ہے دیکھو تو, 10 منٹ ہے. جی
وان سہل بن حنظلیہ قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعیرہ قد لحق ظہرہ ببطنہ فقال اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمۃ فارکبوها صالحۃ وکلوها صالحۃ رواہ ابو داؤد فی کتاب الجہاد. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی ابو داؤد شریف کتاب الجہاد کے اندر لائے. راوی حضرت سہل بن حنظلیہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک راستے سے ہوا, دیکھا کہ ایک اونٹ کھڑا ہوا ہے اور اونٹ بڑا نحیف و نزار ہو گیا ہے, بہت دبلا ہو گیا ہے, اس کی پیٹھ اس کے پیٹ سے مل گئی ہے, اتنا دبلا ہے, اس کی پیٹھ اس کے پیٹ سے مل گئی ہے. یعنی اس کا مالک اس کو چارہ وارہ دینے پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتا تھا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے, جب اس اونٹ کی حالت دیکھی آپ کو دیکھ کر بلبلانے لگا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے زفرہ کے اوپر, زفرہ حدیث میں آتا ہے, زفرہ کنپٹی کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا تو جا کر کے وہ خاموش ہو گیا. آپ نے فرمایا اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمہ. ارے ان معجم کا مطلب ہوتا ہے الذی لا یتکلم, الذی لا یتحدث, جو بول نہ سکے, الذی لا ینطق, بول نہ سکے. ارے بے زبان جانوروں پر رحم کرو بھائی, ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمہ. ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. فارکبوها صالحۃ, ان پر سواری کرو تو تندرستی کی حالت میں یہ تندرست رہیں. صالحۃ ہے سمینۃ ہے صحیحۃ, صحیح سالم رہیں. اور وکلوها صالحۃ, اور ان کو کھاؤ تو تندرست کی حالت میں کھاؤ. یعنی مولوی صاحب جب آئے تو وہ ایسے کوئی مریل بکری وکری نہیں لانے کا کہ اس کی پیٹ اس کے پیٹ سے جڑی ہو. ذرا موٹی بکری وکری لاؤ, صالحہ بکری تو کھلاؤ, جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے مہمانوں کو کھلایا تھا, لا کر بیجلین حنیذ رکھ دیا تھا, کھاؤ اچھے سے اچھا کھلاؤ. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری کر رہے ہو ان کو, کھلاؤ پلاؤ ان کو. اور جب کھانا ہو تو بیمار عمار کہیں ہے, کہیں یہ بیماری تم کو نہ لگ جائے. لہذا جانور بھی اچھا ہونا چاہیے کھانے پینے کے تعلق سے, اچھا رکھو. دیکھیں جانوروں کے تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سینسٹیو تھے, اس قدر آپ تھے. تو جانور ہے, بچے کے بارے میں اللہ اکبر, بچے کے بارے میں حدیث دیکھیں, حدیث اس طرح. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزور الانصار فیسلم علی صبیانہم ویمسح برؤوسہم ویدعو لہم. رواہ النسائی فی السنن الکبری فی کتاب المناقب. حضرت امام نسائی رحمہ اللہ سنن کبریٰ کے اندر کتاب المناقب کے اندر یہ روایت اسی طرح لایا ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کے راوی حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاریوں کے ہاں جب جاتے تو بچے چھوٹے چھوٹے جب آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کرتے. دیکھا اتنا بڑا ہے, اللہ اکبر, اتنی بلندی پر پہنچا کہ اس بلندی پر کوئی آدمی پہنچ ہی نہیں سکا. اتنی بلند شخصیت چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام میں پہل کر رہی ہے. فَيُسَلِّمُ عَلَى صِبْيَانِهِمْ, اپنے بچوں, ان کے بچوں کے اوپر آپ سلامتی بھیجتے تھے, سلام کرتے تھے. وَيَمْسَحُ بِرُؤُوسِهِمْ, اور ان کو بلا کر ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے. وَيَدْعُو لَهُمْ, ان کے لیے دعا کرتے تھے. اللہ اکبر. آپ بچوں کے لیے رحیم, آپ جانوروں کے لیے رحیم. اللہ. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے مردوں کے لیے دونوں کے تعلق سے رحمت کا اظہار فرمایا. حدیث اس طرح. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی فاذا مات صاحبکم فدعوہ. رواہ الترمذی فی کتاب المناقب. امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب المناقب کے اندر لائے. راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو, اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو. خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, اور میں اپنی بیوی کے لیے, اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. پتہ یہ چلا کہ شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں, اور بیویوں کو کیا چاہیے. دیکھیں یہ مردوں کو تعلیم دیجیے, شوہروں کو, بیویوں کو حدیث اس طرح.
وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرات ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ رواه الترمذی فی ابواب الرضا. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اسے کتاب الرضا کے اندر لائے. راویہ حضرت ام سلمہ ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت مر جائے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو ایسی عورت جنتی ہے. دیکھیے شوہروں کو ایک تعلیم دی گئی رحم کی تعلیم کہ وہ اپنی بیویوں پر رحم کرے اچھے رہیں, اور رحمت کی یہ تعلیم عورتوں کو دی گئی کہ اپنے شوہروں کے لیے بہتر رہیں. یہاں تک کہ پڑوسی جس کا ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ ہمارے بازو میں رہتا ہے, چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو. اس سلسلے میں روایت دیکھیے حدیث اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه رواه البخاری فی کتاب الدعوات. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الدعوات کے اندر لائے. راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی جبریل آئے تھے اور وہ پڑوسیوں کے بارے میں اتنی زیادہ فضیلت بیان کر رہے تھے, اتنی زیادہ وصیتیں کر رہے تھے, مجھے تو خوف ہوا کہ کہیں پڑوسیوں کا حق وراثت میں نہ رکھ دیا جائے کہ وراثت میں پڑوسیوں کا بھی حق ہے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. اللہ اکبر. تو یہ رحم کا جو معاملہ ہے ایک طویل بحث ہے, ایک لمبی بحث ہے. کبھی انشاءاللہ اس پر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم ایک طویل بحث کریں گے انشاءاللہ. یہ مختصر وقت اس کا متحمل نہیں ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.